السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن نہج نہجہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہمارے مطلع اور چاند کے اعتبار سے آج 27ویں شب ہے، اور ہر طاق رات پہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ شاید یہی شب قدر کی رات ہو جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ جو فضیلت روزہ رکھنے کی ہے، جو فضیلت قیام رمضان کی ہے، تراویح کی ہے، اور جو فضیلت اور بہت سے اس طرح کے کاموں کی ہے، وہی فضیلت شب قدر کی ہے اگر اس میں قیام کیا جائے۔ بڑے اختصار سے گفتگو کا مجھے حکم ہے، اور تقاریر آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، بالخصوص مولانا سلمان احمد صاحب سلمہ اللہ ابھرتے ہوئے اچھے خطیب ہیں نئی کراچی کے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کا حامل ہونا، قرآن مجید کا ساتھی ہونا، صاحب قرآن ہونا، یہ کائنات کی سب سے بڑی سعادت اور شرف ہے۔ صاحب قرآن ہونا، حافظ ہونا، عالم ہونا، قرآن کا عامل ہونا، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم بحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ۔ اللہ کی تعظیم، اللہ کی عزت، اللہ کی توقیر ہم پر واجب ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم پر فرض۔ فرمایا اللہ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے، اللہ کی تعظیم تو آپ کرتے ہیں، مگر اللہ کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ مسلمان بزرگ کا احترام کریں، بزرگ مسلمان کا احترام کریں جس کے بال سفید ہو گئے۔ یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ بات کو پھر سمجھ لیں، اللہ کی تعظیم فرض ہے، مگر اللہ کی تعظیم مکمل نہیں ہوگی جب تک مسلمان بزرگ کا احترام نہ کرے۔ پھر فرمایا وحامل القرآن، اور اللہ کی تعظیم کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے جب تک قرآن مجید کے حافظ کا احترام نہ کر لیں۔ یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے، یہ اس کا شرف ہے، یہ اس کی شان ہے۔ کہاں اللہ رب العالمین، کہاں اس کے مخلوق میں یہ قرآن کا عالم اور عامل۔ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ آپ اس حامل قرآن کی تعظیم کریں، توقیر کریں، احترام کریں، اور آپ کرتے ہیں۔ عمر میں آپ زیادہ ہیں، شرف میں آپ زیادہ ہیں، خاندانی نسب میں آپ زیادہ ہوں گے، تجربہ آپ کا زیادہ ہوگا، مگر نو عمر کے نوجوان، نو عمر کے حافظ، ان کو آپ آگے کھڑا کرتے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔
یہ شرف، یہ تعظیم، یہ سعادتیں، فرمایا اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ قرآن مجید کا جو حامل ہو، عالم ہو، حافظ ہو، آپ اس کی تعظیم کریں۔ اللہ کی تعظیم مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ اس کی تعظیم نہ کریں، اس کی توقیر نہ کریں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، لہذا تعظیم و توقیر بجا لائیے، خوش ہو جائیے کہ آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں اللہ نے آپ کو قرآن کا عالم دے رکھا ہے، حافظ دے رکھا ہے۔ اس کی خدمت کو، اس کی تعظیم کو اپنے لیے شرف جانیے، عزت کا باعث سمجھیے۔ حامل قرآن، صاحب قرآن، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرف دی؟ دوسری حدیث فرمایا فَلْيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ۔ آپ مسجد میں جمع ہے، پورا محلہ جمع ہے، اب امامت اس کا حق ہے جس کو سب سے زیادہ اللہ کا قرآن آتا ہے۔ آپ نہ کہیں کہ جی اس کو، آپ نہ کہیں جی ہم لے کر آئے ہیں، آپ نہ کہیں ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، آپ اس کو آگے رکھیں گے جس کو اللہ نے قرآن سے نوازا ہے۔ حکم ہے، یہ حامل قرآن کا شرف ہے، یا اس کا مقام ہے، یا اس کا مرتبہ ہے، حکم نبوی ہے کہ آپ نے اس کو آگے رکھنا۔ تیسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا میں نہیں، لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، غزوہ احد ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اب بڑی قبر آپ نے کھدوائی 3-4 صحابہ کو ایک ہی قبر میں، تو آپ دفنانے سے پہلے پوچھتے کہ شہید ہونے والوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا؟ دنیا سے جا چکا ہے، معذور ہو کے لاش کی شکل میں سامنے ہے، دفنانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے، کیا نہیں پوچھ رہے کس کا بیٹا ہے، نہیں پوچھ رہے کتنا کماتا تھا، کس زبان کا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے، نہیں، ایک ہی سوال، شہید ہونے والوں میں قرآن کس کو زیادہ یاد؟ صحابہ اشارہ کرتے کہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا، آپ سب سے پہلے قبر میں اس کو اتارتے اور پیغام دیتے کہ لوگوں، حامل قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن زندہ ہو تو بھی آگے ہے، اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو بھی اسے آگے رکھا کرو۔ یہ اس کا شرف ہے، یہ شرف اللہ نے آپ کے بچوں کو عطا فرمایا، یہ حافظ بلال شاہد کو اللہ نے عطا فرمایا، حافظ انس کو اللہ نے عطا فرمایا، اور یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ دنیا میں ہے تو بھی آگے رکھو، دنیا سے رخصت ہو جائے فرمایا آگے رکھو۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ باپ، نہ ماں۔ تعظیم کس کی ہوگی؟ توقیر کس کی ہوگی؟ احترام کس کا ہوگا؟ پروٹوکول کس کو ملے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یؤتی بالقرآن، قرآن کو لایا جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث، قرآن کو لایا جائے گا، وَأَهْلِهِ، قرآن والوں کو لایا جائے گا، الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، جو قرآن پر عمل کرتے تھے، تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، اور دور سے پتہ چلے گا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران بڑھ کے اس کا استقبال کریں گے۔ دنیا پریشان ہوگی، اور صاحب قرآن، حامل قرآن، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ اور آل عمران سے اس کو پروٹوکول دلوائے گا، دنیا دیکھے گی کہ صاحب قرآن ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ میدان حشر کا منظر ہے، ایک مرد کو ایک عورت کو بلایا جائے گا، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، حکم ہوگا ان مرد و عورتوں کو، اس مرد کو، اس عورت کو جنت کا لباس اور حلہ پہنایا جائے، شرف کا لباس پہنایا جائے، شرف کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ ابھی وہ حیران ہو رہے ہوں گے، اس کی چمک دمک، اس کی رونق، وہ دنیا کا لباس نہیں ہے، جنت کا لباس۔ اور جنت کیا ہے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اس کے نعمتوں کو فرمایا ہم نے ظاہر نہیں کیا، ابھی کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔
ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ ایسی نے ایسا لباس پہن کر ابھی وہ میاں بیوی حیران ہی ہو رہے ہوں گے، حکم ہوگا ان کو کرامت اور شرف کا تاج پہنا دیا جائے، ان کے سر پہ تاج رکھا جائے۔ وہ تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے خزانے خرچ کر کے تم اس تاج کو نہیں خرید سکتے، سارے دنیا کے خزانے ہیچ ہیں، پست ہیں، اس تاج کا بدل نہیں ہو سکتے۔ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے اللہ یہ احترام، یہ اکرام، یہ تعظیم وجہ کیا ہے، کمال کیا ہے، کیسے؟ بتایا جائے گا بعقد ولدکما القرآن، تمہارے بیٹے کو اللہ نے قرآن کا عالم بنایا تھا، اس کا صلہ تمہیں اللہ نے اس شکل میں عطا فرمایا ہے۔ ایک ہی بات بتائی جائے گی، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ تعظیم، یہ شان صرف اس لیے ہے تمہارا بیٹا قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا عالم تھا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس کام کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب قرآن ہونا کمال ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تو ہے نا آزاد ہے، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، ایک غلام ہے، غلام در غلام ہے، لونڈی زیادہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حاضر ہونے میں لیٹ ہو گئے، رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہا میں مسجد میں تلاوت سن رہی تھی، آپ کے صحابہ میں سے کوئی پڑھ رہا تھا، میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر اس کی تلاوت ایسی تلاوت، اس نے میرے قدم روک لی، میں آپ کے پاس حاضر ہونے سے رہ گئی۔ اس کی تلاوت انوکھی تلاوت ہے، اس نے میرے قدم روک لیے، میں لیٹ ہو گئی، میں اس کا نام نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے، یہ بات سن کر اٹھے، کہا چلو میں بھی سنوں، اور آپ نے جا کر تلاوت سنی۔ کچھ دیر کے بعد باہر آئے، فرمایا ھذا سالم مولا حذیفہ، یہ میرے صحابی حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری ہمیں عطا فرمائے۔ چھوٹی بات ہے، ایک غلام کے بارے میں کہا، کس نے؟ امام الانبیاء نے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسا قاری اس امت میں عطا فرمایا۔ کیسا قاری ہو، کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کا عامل بنایا، حامل بنایا، صاحب قرآن بنایا۔ یہاں بھی شرف ہے، وہاں بھی شرف ہی شرف ہوں گے، عروج ہی عروج ہوگا، غلبہ ہی غلبہ ہوگا۔ میرے دوستوں بڑی کوشش کرنی چاہیے، یہ دن گزر جائیں گے، یہ دنیا گزر جائے گی۔ میرے آپ سے دوستی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، آپ کی مجھ سے دوستی کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، سارے دنیا مفادات کی جنگ میں ہے، معذرت کے ساتھ ایسے ہی ہے، کہیں نہ کہیں تو بات آئی جاتی ہے۔ ہم کتنے بے لوث ہو جائیں، کتنے مخلص ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، مگر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے دل میں، رابطے کی، ملاقات کی، ٹیلی فون کی۔ اگر سب سے زیادہ بے لوث دوستی کسی نے کی ہے انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو اللہ کی کتاب نے کی ہے، اس کی آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ قیامت کے دن قرآن کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل، اللہ میں اس کی سفارش کروانے آیا، نہ دنیا میں آپ سے کچھ مانگتا ہے، نہ میدان حشر میں کچھ مانگے گا۔ دوستی کی کوئی وجہ نہیں، بس آپ نے تلاوت کی، قرآن آپ کا دوست بن گیا، آپ نے محبت دکھائی، اس نے محبت جتلائی، اور میدان حشر میں آ کر کہے گا اللہ یہ تو میرا تھا۔ اس بے لوث قرآن سے دوستی کیجیے جس کے پیچھے کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہے، کوئی مفاد پرستی نہیں، اور قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، ساری دوستیاں کھل جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جگری دوست بھی دشمن بن جائیں گے، بس جن کی دوستی تقوی اور دین کی بنیاد پر ہے وہی باقی رہے گی۔ موت کی سختی ان کو جدا نہیں کر سکتی، قیامت کی سختی ان کو جدا نہیں کر سکتی۔ تو قرآن سے دوستی لگائیے،
جتنا وہ بے لوث ہے، جتنا وہ مخلص ہے، بے غرض ہے، آپ پر مر مٹنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر کے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اس قرآن سے آج دوستی لگائیے، پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، عمل کرنے والے بنے، شفا حاصل کرنے والے بنے، اسے اپنے زندگی کا دستور اور قانون بنانے والے بنے، دنیا کو اس کے حوالے دینے والے بنے۔ ساری باتیں باعث سعادت۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے تمام تر ذمہ داران، بالخصوص مولانا سلمان احمد صاحب کو حافظہ اللہ کو، کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور جمائی، اور ان حفاظ کرام کو جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ وہ یہاں مصلی انہوں نے سنایا اور قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کے دلوں کو معمور کیا، اور آپ بھی یہاں آتے رہے اور سنتے رہے، ہمارے اسلامی مائیں بہنیں بھی آتی رہیں، حاضری لگواتی رہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری نشست و برخاست یہ محفل اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جملہ احباب کی تمام مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سنانے والوں کا سنانا، سننے والوں کا سننا اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا دے، اور مزید ہمیں علم نافع اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔